وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الاضحیٰ پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ شاہی دیوان میں وزیر اعظم کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی فوجی کارروائیوں کے جواب میں بروقت اور فیصلہ کن اقدامات ناگزیر تھے۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا تاجکستان کے صدر سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امن و مذاکرات کے لیے تاجکستان کے متوازن موقف کو سراہا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر، وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ پیغام میں صدر زرداری نے کہا، عید قرباں کا دن ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ترغیب دیتا ہے۔ عید پر معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید اپنے نفس، خواہشات اور مفادات کو اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کرنے کا درس ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، نیول اور ایئر چیف کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی ہم آہنگی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وانا میں FC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، جوانوں کی قربانیاں وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں، یہی جذبہ ہماری اصل طاقت ہے۔ پاکستان بھارت سے امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بھارتی حکومت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے آگے بڑھ کر اس میں شامل ہو۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر پوسٹ۔ امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے بھارتی حکومت اور لابی واشنگٹن میں امریکی صدر کی عظیم کوششوں کو سبوتاژ نہیں کریں گے۔ امریکی تھنک ٹینکس اور ماہرین سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا، مسئلہ کشمیر اور آبی جارحیت امن کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی پر جامع ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن کا دورہ امریکہ مکمل، وقت اب لندن جائے گا۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو کہا، اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری طور پر روک دی۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں بھی کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑھی خدا بخش میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، PTI کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، ان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ خواہش ہے جو بھی مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں۔ حکومت کو کسی بھی احتجاجی تحریک سے خطرہ نہیں۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اب نیا پاکستان بن چکا۔
وفاقی حکومت جو کراچی شہر کو درپیش مسائل ہیں کے حل کے لیے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ مل کر کام کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے شہر کے اندر کوئی اچھا ہو رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے ہم نے کیا, برا ہوگا تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی. ہمارا بنیادی فریضہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. کام پہ اگر مرچی ورچی لگتی ہے تو انشاءاللہ خیر کرے گا. وفاق کراچی کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. پیسے میر کو ملنے چاہیے, کسی کمپنی کو نہیں. کراچی میں کچھ برا ہو تو پیپلز پارٹی نے کیا, اچھا ہو تو سب اون کر لیتے ہیں. میر کراچی مرتضی وہاب کی شہریوں سے علائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل. کہتے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر کلیکشن پوائنٹس بنا دیے. چھوٹی گاڑیاں گھروں سے علائشیں اٹھائیں گی. شہری علائشیں اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن 1128 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. فوجی قیادت نے اپنے حصے کا کام جو ہے بہترین سے بھی بہتر جو ہے وہ کر دیا. اب سیاستدانوں کو, قوم کو وہ ایک یکجہتی کا پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے, باقی کوئی حملے شملے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے. فوجی قیادت نے اپنے حصے کا بہترین کام کر دیا. اب سیاستدانوں اور قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا کہتے ہیں بھارت پاکستان پر اب حملے کی غلطی نہیں کرے گا. مودی کے ہندوستان کے عزائم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب وہ پراکسی وار پر خرچ کرے گا. بجٹ میں ہمیشہ غریب عوام قربانی دیتے ہیں, اب اشرافیہ قربانی دیں. اشرافیہ کو بھی ملک کی تعمیر و ترقی, سلامتی اور دفاع میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں عام آدمی پر ٹیکسوں کی بھرمار کو کم کرنا ہوگا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں اب ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے, اس سے معاشی استحکام آئے گا. بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں بھارت کی حد تک تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک پیج پر ہیں. افواج پاکستان نے جس دلیری کے ساتھ بھارت کے ساتھ مقابلہ کیا اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت پر جنگی برتری ثابت کر دی. افغانستان, بھارت, بنگلہ دیش سمیت کئی ایشیائی ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے. امریکہ, برطانیہ, یورپ, جرمنی, کینیڈا اور روس میں کچھ مسلمان آج عید منا رہے ہیں. کشمیری عوام بھی آج عید منا رہے ہیں. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے نماز عید کی امامت کی. پاکستان کی سلامتی, خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اسرائیلی فورسز کی عید الاضحیٰ پر بھی فلسطینیوں پر بمباری. مزید 42 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 70 ہو گئی. دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے لیکن اہل غزہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اسرائیل کی جانب سے امداد روکے جانے پر 10 لاکھ فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار. حجاج کرام جمرات میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں مصروف. گزشتہ روز حجاج طواف زیارت کے بعد رات مینا واپس پہنچے. حجاج مزید ایک دن مینا میں قیام کریں گے اور آخری روز رمی کے بعد مغرب سے قبل مینا سے نکل جائیں گے, جس کے ساتھ حج کے مناسک مکمل ہو جائیں گے. فیصل آباد کے علاقے نپالکا میں فائرنگ. 3 افراد جاں بحق. مقتولین میں محمد خان, تقی احمد, ناصر شامل. پولیس کے مطابق قاتل بدلہ لینے دبئی سے پاکستان آئے تھے. قتل میں ملوث اسلم سمیت 2 افراد واردات کے بعد فرار ہو گئے. مقتولین کچھ عرصہ قبل کیس سے بری ہوئے تھے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کی تھی. مردانے کی ایرم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر کا دھماکہ, گھر کی چھت گر گئی. میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق, 2 زخمی. عید کے دوران اور آئندہ ہفتے شدید گرمی کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 12 جون تک میدانی علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. بالائی پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 60 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع. جنوبی سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے.
عید مبارک. عید کا موقع خاص موقع ہے. آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں نہیں جاتا, جانور برا جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا. قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کی ٹریکس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے سنگ. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا خوشیات معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ, پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.